حکیم لقمان کے پورے 10 راز۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی پی لے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لے تو زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، وزن میں زیادتی، تینوں بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کھانے میں ہے، وہ ہے جامن، جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے۔ اس سبزی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف پر ڈال دیں، 10 دنوں میں چربی بالکل صاف۔ لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف میں لگائیے۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی دل کی 14 رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اصلی رگ کو بھی بند کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے مشروبات کے سبب آتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی جگر کی نابودی کا سبب بنتا ہے، چربی اس سے چپک جاتی ہے۔ معافی چاہتے ہوئے وہ لوگ جو جگر ٹرانسپلانٹ کے منتظر ہیں، اس کا اصلی سبب یہی ٹھنڈا پانی ہے۔ دراصل ٹھنڈا پانی معدے کے اندرونی پردوں کو متاثر کرتا ہے اور شوگر کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ۔ شام کا کھانا کھا کر چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائیں۔ جب تک بیت الخلا نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو، ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ بچوں اور بڑوں کو ناشتے میں چیز کا استعمال لازمی کروائیں، اس سے وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی۔ پیٹ کے درد کے لیے پودینے کے پتے، چینی، دار چینی ڈال کر قہوہ بنا کر پئیں، انشاءاللہ آپ کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کی صفائی کے لیے مہینے میں 1 دفعہ لیموں کا چھلکا ملیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھوئیں، ہاتھ پاؤں صاف ہو جائیں گے۔ چوہے مارنے کے لیے چکندر کے پتے 1 چھٹانک لے کر انہیں 1 سیر پانی میں اچھی طرح جوش دیں، پھر اس پانی سے 2-3 روز تک سر کو دھوئیں۔ اس کی تاثیر سے سر میں پڑی ہوئی جوئیں مر جاتی ہیں۔ اگر ہچکیاں زیادہ آ رہی ہوں تو لونگ کھا کر آدھا گلاس پانی پی لیں، ہچکیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں، دودھ کے ساتھ ترش چیزیں نہ کھائیں، دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلد بہرے ہو جاتے ہیں، اور گرمی میں باہر سے آ کر یکدم بالکل نہ نہائیں۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ہاتھوں میں جب بھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ لیموں اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے رکھ کر ڈھک دیا جائے تو کئی دن تک تازہ رہتے ہیں۔ کاٹنے سے پہلے اگر لیموں کو چند منٹ تک گرم پانی میں رہنے دیا جائے تو اسے نچوڑنے پر رس زیادہ ہوتا ہے۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چوینٹیاں جمع رہتی ہوں وہاں اگر پسا ہوا سرکہ چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چوینٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پیٹ میں اینٹن اور درد محسوس ہو تو تھوڑی سی خالص ہینگ پیس کر اسے روئی کے پھائے پر رکھ کر ناف پر رکھیں، اس سے رکی ہوئی گیس نکل جائے گی اور درد ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 لونگ 1 چمچ چینی کے ساتھ پیس کر گرم چائے میں 2-3 بار پھانک لینے سے اس کام میں فائدہ ہوگا اور سر کا درد ایک دم ہلکا ہو جائے گا۔ جب کبھی آپ کو یہ شک ہو کہ کھانے میں کوئی زہریلی چیز گر پڑی ہے تو پکی ہوئی چیز کو آگ میں ڈال کر دیکھیے، اگر وہ چٹ آنے لگے یا اس میں سے نیلے رنگ کی لپٹیں اٹھنے لگے تو فوراً سمجھ لیں کہ کھانا زہریلا ہو گیا ہے۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ پر گر پڑے تو اس جگہ کو راگ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پونچھ ڈالیں، تیل کی بو غائب ہو جائے گی۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت، جلن یا ایسیڈیٹی
ہاضمہ کے سب سے عام مسائل میں سے ایک مسائل ہے جس کا سامنا زیادہ تر لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیماری سننے میں تو ایک معمولی سا مسئلہ لگتی ہے، مگر جس شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے انتہائی بے چینی کا باعث بنتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کی سب سے عام وجوہات میں ذہنی دباؤ، بے وقت کھانے کی عادت، مخصوص دوائیں، بہت زیادہ مسالے دار کھانوں کا استعمال اور معدے کی مختلف بیماریاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی بھی معدے کی تیزابیت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے عام طور پر گھریلو علاج کو مفید سمجھا جاتا ہے، تاہم ان گھریلو علاج کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کا مشورہ دیا جاتا ہے جو معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہیں۔ اگر معدے کی جلن کا شکار ہیں تو سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ معدے میں مخصوص گیسوں کو جمع کر کے تکلیف میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترش پھلوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ان پھلوں میں بھی تیزابیت پائی جاتی ہے۔ موبائل سے نکلنے والی منفی لہریں دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں، نیند کی کمی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کی وجہ سے انسان درج ذیل بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ سٹریس میں رہنا، نظر کی کمزوری ہونا اور سائبر بلنگ کا شکار ہونا۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھاتا ہے اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے، وقت پر سونے سے حافظہ صحیح کام کرتا ہے، وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں اور کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو کبھی تنہا روم میں لائٹ آف کر کے نہ بیٹھیں۔ صابن بالکل بھی استعمال نہیں کریں اگر آپ نے اپنے چہرے کو تر و تازہ رکھنا ہے۔ چھینک انسانی جسم کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا یا وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ چھینکتے وقت آنکھ بند ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی سینے کی ہوا منہ اور ناک کے راستے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے۔ اس دوران سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کو ماتھے پر تیل لگا کر سونے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے؟ سردی کے موسم میں نہانے سے پہلے جسم پر سرسوں کا تیل مل لیں۔ آپ کو نہاتے وقت سردی بھی نہیں لگے گی اور موسم کا اثر نہیں ہوگا۔ سردی کے موسم میں عورتیں انڈے کی سفیدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے جلد نرم و ملائم ہوگی اور رنگت بھی نکھرے گی۔ جن خواتین کا بال گرنے کا مسئلہ ہو وہ پالک کا پانی نکال کر نہاتے وقت اس پانی سے نہا لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھایا کریں۔ حاملہ خواتین مونگ پھلی کا استعمال نہ کریں، اس سے حمل گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حاملہ عورت اگر نہار منہ نیم گرم پانی کا 1 گلاس روزانہ پیئیں تو پیدا ہونے والا بچہ خوبصورت ہوگا۔ روزانہ صبح 1 گلاس نہار منہ شہد پانی میں پیتے رہنے سے زندگی بھر معدے کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینا چاہیے، ورنہ انسانی سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو عورت دبلی پتلی ہو اور موٹا ہونا چاہتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ صبح کے وقت دودھ میں ڈبل روٹی کو ڈبو کر کھایا کریں۔ چند دنوں میں جسم پر موٹاپا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہونٹوں کو گلابی کرنا ہو تو روزانہ نمک اور ویزلین ملا کر ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ قد چھوٹا ہو تو ماؤں کو چاہیے بچوں کو روزانہ ناشتے میں ساگودانہ اور کھیر اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھلائیں، قد بڑا ہو جائے گا۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ 1 انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اگر گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا، اگر دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوتی۔ کھانا گرم گرم نہیں کھانا چاہیے، اس سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور اور تندرست رہتا ہے۔ جو لوگ کدو کھاتے ہیں انہیں پرسکون نیند آتی ہے اور آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہو جاتی ہے۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو بھنے ہوئے چنے اور تلوں کے دودھ کے ساتھ کھا لیں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھونے سے بال جڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیادہ جمع کرنا انسانی جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔
نہار منہ پانی پینے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر چہرے پر جھریاں آ جائیں تو لہسن کو چہرے پر رگڑو، سر میں خشکی ہے تو زیتون کے تیل میں جوائن ڈال کر لگاؤ، دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لو،